اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے یوٹیوب ساتھیوں، میں ہوں مختوم مجاز شاہ حسنی اور ایک نئے عمل کی ویڈیو کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کا میرا موضوع بحث ہے کہ صلح، دو لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرانا، تو یہ بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یوٹیوب پر دوستوں کو ایسے اعمال، ایسے وظائف سے نوازا جائے کہ ثواب بھی ہو، ان کا کام ہو جائے اور ہمیں ثواب حاصل ہو جائے۔ تو ہم غلط اعمال بتانے والے نہیں ہیں۔ تو پیارے دوستو، اگر دو لڑے ہوئے، جھگڑے ہوئے گروپوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان صلح کرا دی جائے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اس کا جہاد جتنا ثواب ہے دو لڑے ہوئے، جھگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ تو آج میں جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ اسی لیے ہے کہ جب دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کے درمیان صلح مقصود ہو، تو اس عمل کا سہارا لیں۔ اللہ آل محمد مدد فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی صلح ہو جائے گی۔ تو صلح کرانے کا بھی ثواب ہوتا ہے، صلح کرنے کا بھی ثواب ہوتا ہے، صلح کرانے والے کا بھی بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ وہ دور جہلانہ تھا نا، جہلانہ دور میں جنگیں ہوتی تھیں، 40 سال تک لوگ لڑتے رہتے تھے، بدلہ لینے کی آگ بھڑکتی رہتی تھی۔ ایک بدلہ لیتے تھے، پھر دوسرے کہتے تھے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے۔ تو وہ جہلانہ دور تھا، اب تو پڑھا لکھا دور ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس قسم کے اعمال بتانے چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے دو لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ تو آج کا میرا موضوع بحث ہے صلح کرانا، عمل کی وساطت سے، قرآن کی وساطت سے، فرامین اہل بیت کے وسیلے سے صلح کیسے کرائی جاتی ہے۔ تو آئیں اب ہم اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ ایک اسم الہی ہے اور ایک تسبیح ہے، اس کا ورد کریں، ہمارا بارہا آزمودہ عمل ہے، انشاءاللہ تعالی چند یوم میں صلح ہو جائے گی۔ تو یہ عمل بعد از نماز صبح کرنا چاہیے۔ دو لوگوں کے درمیان جب صلح مقصود ہو، یا یہ بھی ہے کہ پڑھنے والا تیسرا نہ ہو، ان کے درمیان میں طرفین میں سے ایک ہو۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ میری فلاں آدمی سے صلح ہو جائے، فلاں پارٹی سے صلح ہو جائے، زمین کا جھگڑا ہے، پانی پہ لوگ لڑتے ہیں، یہ کسان لوگ، اس طرح جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ فیکٹریوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، بجلی کے معاملات پہ جنگ ہو جاتی ہے، راستوں پہ جنگ ہو جاتی ہے، سڑک گزرنے پہ جنگ ہو جاتی ہے۔ تو مختلف ہوتے ہیں ایسے مسائل جن کی وجہ سے یہ جنگیں، یہ جھگڑے، یہ فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اگر ختم کرانا ہے، طرفین میں سے اگر ایک آدمی ہے، مثلا آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میری صلح ہو جائے، تو بھائیو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بعد از عمل کی طرف آتے ہیں، بعد از نماز صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، تو یہ نوچندی جمعرات، نوچندی اتوار ہونے چاہیے، زید النور ہونا چاہیے، ماہ کی پہلی تاریخیں ہونی چاہیے، یعنی 3 دن چاند کے چھوڑ کر چوتھی سے لے کر 14 تک، یہ زید النور انہیں کہتے ہیں۔ ان دنوں میں یہ عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگا۔ آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بھائیو، بعد از نماز صبح اسی مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے کہ اپنے دشمن کو
یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی میرے پاس آ جائے اور صلح کر لے، یا کوئی سبب بن جائے اور صلح ہو جائے، تو آپ نے تسبیحات اربع پڑھنی ہے، مگر آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے، آنکھیں کھول کر نہیں پڑھنی، نمبر 1۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آنکھیں بند کر کے سیدھا ایسے بیٹھ جانا ہے اور تسبیحات اربع پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بھائیو یہ یاد رکھنا کہ جب تسبیحات اربع شروع کرنے لگیں تو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھنی ہے، پہلی مرتبہ شروع کرتے وقت بسم اللہ شریف ضرور ایک مرتبہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد تسبیحات اربع شروع کر لینی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، 313 دانوں پہ۔ یہ 313 پڑھنے کے بعد اس میں الہی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل موم ہو جائے گا، آپ کو بھی پتہ ہے مگر ہمیں دہرانے کی ضرورت ہے، ہم صرف اعادہ کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ وہ اس میں الہی ہے یا ودودو، اللہ نے محبت کے لیے اس میں بڑے اثرات پیدا کر دیے ہیں، یہ اللہ کا نام ہے یا ودودو، اس میں بہت بڑی محبت ہے، تو اس کے دل میں محبت آ جائے گی۔ 1000 مرتبہ اسی جگہ پر بیٹھ کر یا ودودو یا ودودو یا ودودو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر 100 دانے کی تسبیح ہے تو 10 تسبیحاں پڑھ لینی ہیں۔ عمل سے شروع بھی 11 مرتبہ درود پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود مختصر اللہم صلی علی محمد وآل محمد 11 مرتبہ۔ پھر جب عمل تمام ہو جائے تو آخر میں پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ جب سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے اور آخر تک اس پہ چاہے آپ کے 10 منٹ لگ جائیں، 15 منٹ لگ جائیں، جتنا ٹائم بھی لگ جائے، اس عمل کے دوران آنکھیں بند رکھنی ہے اور اس آدمی کا تصور رکھنا ہے کہ وہ میرے سامنے بالکل بیٹھا ہے، مصلی کے سامنے بیٹھا ہے، اور تسبیحات اربع پڑھ کر اس کے سینے پہ پھونک مارنی ہے تصور میں، اور یا ودودو یا ودودو 1000 پھر اوپر درود پاک پڑھ کر پھونک مارنی ہے، اور ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پھونک اس کے دل پر سینے پر لگ رہی ہے، اور ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ میرے پاس آ جائے یا کوئی سبب بن جائے اور ہماری صلح ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کی صلح ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیوز کی، ایسے اعمال کی ضرورت ہے تو ہمارے چینل مخدوم اعجاز شاہ حسنی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے حق میں دعا کریں کہ ہم ایسی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد وآل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔